दोस्तों, आप सब ने टाइम ट्रेवल यानी वक़्त की मुसाफत को तेज़ी से आगे जाना या पीछे जाना इसके बारे में तो सुना ही होगा, बल्कि इसके मुतालिक हॉलीवुड में बनी कई फिल्में भी देखी होंगी जिनमें दिखाया जाता है कि एक आदमी आज से 300 साल बाद आगे या पीछे चला जाता है। ये चीज़ें आजकल जदीद साइंस की मदद से सच हो रही है, जबकि दीन इस्लाम में ये बहुत पहले की हो चुकी है। जिन चीज़ों का हमें 1400 साल पहले मालूम हो चुका, साइंस उन्हें आज मान रही है। और कुरान पाक में टाइम ट्रेवल के कितने वाक़यात मौजूद हैं और इंटरनेट पर टाइम ट्रेवल की वीडियोस की क्या हकीकत है और क्या आज के दौर में टाइम ट्रेवल मुमकिन हो सकता है। वीडियो काफ़ी बड़ी होगी, लेकिन इंशाअल्लाह टाइम ट्रेवल की मुकम्मल हकीकत जो कि इस वीडियो में मैं बताऊंगा। दोस्तों, पहली बात तो ये है कि टाइम ट्रेवल दो तरह का होता है। नंबर 1 जो कि मकानी कहलाता है और नंबर 2 जो कि ज़मानी कहलाता है। मकानी से मुराद करोड़ों मीटर के फासले एक सेकंड में तय किए जाए और सदियों पर मुहित वक़्त के चंद लम्हों में गुजर जाने को ज़मानी टाइम ट्रेवल कहा जाता है। जब हम टाइम ट्रेवल की फिल्में देखते हैं तो हम सोच में पड़ जाते हैं। दर हकीकत कुरान में आज से 1400 साल पहले ही इसकी तरफ इशारा कर दिया था, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम कुरान को पढ़ते तो है लेकिन इस पर गौर बिल्कुल भी नहीं करते। कुरान में एक वाक़या जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का है और अल्लाह ताला ने कुछ यूँ बयान किया है। इरशाद है, सुलेमान ने कहा, ए अहले दरबार, तुम में से कौन है जो इस औरत का तख्त इनके ताबेदार बनकर आने से पहले ही मेरे पास ले आए। एक कबीर हैकल जिन ने कहा, आप अपनी जगह से उठे भी ना होंगे कि मैं उससे पहले ही उसे आपके पास ले आऊँगा, और यकीन रखिए कि मैं इस काम की पूरी ताकत रखता हूँ और अमानतदार भी हूँ। जिसके पास किताब का इल्म था वो बोल उठा, मैं आपकी आंख झपकने से पहले ही उसे आपके पास ले आता हूँ। चनाचे जब सुलेमान ने वो तख्त अपने पास रखा हुआ देखा तो कहा, ये मेरे परवरदिगार का फजल है ताकि वो मुझे आजमाए कि मैं शुक्र करता हूँ या ना शुक्री। और जो कोई शुक्र करता है तो अपने ही फ़ायदे के लिए शुक्र करता है, और अगर कोई ना शुक्री करे तो मेरा परवरदिगार बेनियाज है, करीम है। मलका सबा बिल्किस का तख्त दरबार सुलेमान अलैहिस्सलाम से तकरीबन 900 मील के फासले पर पड़ा हुआ था और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम चाहते थे उस तख्त को दरबार में पेश कर दिया जाए। चनांचे सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में एक जिन मौजूद था जिसने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा वो दरबार पर ख़ास होने से पहले 900 मील की फासले से तख्त बिल्किस ला सकता, लेकिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इतनी ताख़ीर भी गवारा ना हुई। इस मौके पर एक सहाबी आसिफ बिन बरखिया जिसके पास किताबुल्लाह का इल्म था, वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहा कि मैं उसे आपके पास आपकी आंख झपकने से पहले ला सकता हूँ, और वो आपकी आंख झपकने से पहले ही ले आया। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस तख्त को अपने पास रखा हुआ देखा तो कहा, ये मेरे रब का फजल है। और इसके बाद सबसे मशहूर टाइम ट्रेवल शब मेराज है जो आप सब जानते होंगे। ये थे मकानी टाइम ट्रेवल, जबकि ज़मानी टाइम ट्रेवल के बारे में अल्लाह ताला सूरह कैफ में असहाबे काफ का इशारा देते हुए कुछ यूँ फरमाता है। इरशाद है, और जैसे हमने उन्हें सुलाया था इसी तरह हमने उन्हें उठा दिया ताकि वो आपस में एक दूसरे से पूछ पूछ करे। इनमें से एक कहने वाले ने कहा, तुम इस हालत में कितनी देर रहे होंगे? कुछ लोगों ने कहा, हम एक दिन या एक दिन से कुछ कम नींद में रहे होंगे। दूसरों ने कहा, तुम्हारा रब ही बेहतर जानता है कि तुम कितनी देर इस हालत में रहे हो। अब अपने में से किसी को चांदी के ये सिक्के देकर शहर की तरफ भेजो, वो जाकर देखभाल करे कि इसके कौन से इलाके में ज़्यादा पाकीज़ा खाना मिल सकता है। फिर तुम्हारे पास वहाँ से कुछ खाने को ले आए और उसे चाहिए कि होशियारी से काम करे और किसी को तुम्हारी खबर ना होने दे। 300 साल गुजर जाने के बावजूद इनको ये महसूस हुआ कि एक दिन भी नहीं गुजरा और उनके अजसाम पहले की तरह तरोताज़ा और तवाना रहे। और इसके अलावा अल्लाह ताला हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का मिसाल देते हुए कुछ यूँ फरमाता है। इरशाद है, तुमने उस जैसे शख्स के वाक़े पर गौर किया जिसका एक बस्ती पर ऐसे वक़्त गुज़र हुआ जब वो छतों के बल गिरी पड़ी थी। उसने कहा, अल्लाह इस बस्ती को उसके मरने के बाद कैसे ज़िंदा करेगा? फिर अल्लाह ने उस शख्स को 100 साल तक के लिए मौत दी और उसके बाद ज़िंदा कर दिया।
اور پھر پوچھا کہ تم کتنے عرصے تک اس حالت میں رہے ہو؟ اس نے کہا 1 دن یا 1 دن کا کچھ حصہ۔ اللہ نے کہا نہیں، بلکہ تم 100 سال اسی طرح رہے ہو۔ اب اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو، وہ ذرا بھی نہیں سڑے، اور دوسری طرف اپنے گدھے کو دیکھو کہ گل سڑ کر اس کا کیا حال ہو گیا ہے، اور یہ ہم نے اس لیے کیا تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے اپنی قدرت کا ایک نشان بنا دیں۔ اور اب اپنے گدھے کی ہڈیوں کو دیکھو کہ ہم کس طرح انہیں اٹھاتے ہیں، پھر ان کو گوشت کا لباس پہناتے ہیں۔ چنانچہ جب حقیقت کھل کر اس کے سامنے آ گئی تو وہ بول اٹھا کہ مجھے یقین ہے اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 1 صدی تک حضرت عزیر علیہ السلام کو موت کی نیند سوتے رہنے کے بعد جب نئی زندگی عطا کی تو ان سے پوچھا کتنا عرصے لیٹے رہے، تو انہوں نے فرمایا شاید 1 یا آدھا دن۔ لیکن جب حضرت عزیر علیہ السلام کو اصل حقیقت سے آگاہ کیا کہ انہیں لیٹے تو 100 سال کا وقت گزر چکا ہے، اور جب انہوں نے اپنے گدھے کی گلی سڑی ہڈیاں دیکھی تو انہیں یقین ہو گیا کہ ان پر 1 صدی کا وقت گزر چکا ہے، اور ان کے دیکھتے ہی دیکھتے ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی اور پھر وہ جڑنے لگی، پھر ہڈیوں کے پنجر پہ گوشت پوست چڑھا اور دیکھتے ہی دیکھتے گدھا زندہ ہو گیا۔ اور اس واقعات کو زمانی ٹائم ٹریول کہا جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے قرآنی ٹائم ٹریول کے واقعات کو تو دیکھ ہی لیا، اب ہم آ جاتے ہیں انٹرنیٹ پر وہ ویڈیوز جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ٹائم ٹریول سے گزر کر آئے ہیں، جبکہ ان ویڈیوز میں ذرا برابر بھی سچائی نہیں ہے۔ چارلی چپلن کی ایک مشہور مووی جو 1928 میں ریلیز کی گئی تھی، اس مووی کے دوران ایک عورت کو بات کرتے ہوئے ایک جگہ سے گزرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے، اور اسے بھی ٹائم ٹریولر کر کے مشہور کر دیا گیا۔ دراصل یہ عورت اپنے سر یا منہ کو کھجانے کی کوشش کر رہی ہے، اور یہ بلیک اینڈ وائٹ مووی کے دور کی ہے جب موبائل جیسی ٹیکنالوجی کا کسی نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ چلو اگر مان بھی لیا جائے کہ یہ عورت فیوچر سے پاسٹ میں ٹائم ٹریول کے ذریعے آئی ہے، تو اس وقت تو نہ ہی کسی اور کے پاس موبائل تھا، تو پھر یہ کس سے بات کر رہی تھی، اور نہ ہی اس دور میں ٹاور یا سگنلز وغیرہ موجود تھے، لہٰذا یہ ویڈیو بھی ایک جھوٹ ہے۔ اور اسی طرح ایک اور ویڈیو میں ایک عورت کو فون پر بات کرتے وقت دیکھا جا سکتا ہے، اور اس دور میں بھی کوئی موبائل وغیرہ یا سگنلز موجود نہیں تھے، مگر اگر غور کرے تو شاید اس کے ہاتھ میں کوئی چھوٹا سا پرس یا عینک وغیرہ کا کوئی ڈبہ ہے، لہٰذا اسے بھی ٹائم ٹریولر کر کے مشہور کر دیا گیا۔ 1995 میں ایک مشہور امریکی باکسر مائک ٹائسن کے ایک ویڈیو میں آڈینس میں بیٹھے ہوئے ایک شخص کو کیمرے والے فون سے تصویر کھینچتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ یاد رہے کہ کیمرے والے فون سن 2000 کے بعد آئے تھے، اور یہ 1995 کا دور تھا، یعنی ضرور یہ شخص کوئی ٹائم ٹریولر ہوگا جو فیوچر سے پاسٹ میں آیا ہے۔ اور اس ویڈیو کو بھی ٹائم ٹریولر کا بھی ایک بہت بڑا ثبوت مانا جاتا ہے، مگر یہ بھی جھوٹ ہے، کیونکہ کیسو نامی ایک کمپنی 1995 سے پہلے سے ایسے پورٹیبل کیمراز بنا رہی تھی جو یہ شخص استعمال کر رہا ہے۔ اسی طرح ایک دوسری تصویر میں ایک شخص اپنے آس پاس کے ہجوم سے کافی ماڈرن لگ رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ بھی ٹائم ٹریولر سے مستقبل سے ماضی میں آیا ہے، اور غلطی سے اسے کیمرے میں کیپچر کیا گیا ہو، اور اس کے ہاتھ میں ایک ماڈرن کیمرہ بھی موجود ہے۔ اس تصویر کو دیکھ کر شاید کوئی بھی شخص اسے دیکھ کر ٹائم ٹریول پر یقین کر لے گا، کیونکہ یہ بہت پرانی بلیک اینڈ وائٹ کی دور کی تصویر ہے، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ یہ تصویر 1940 میں کینیڈا کے ساؤتھ فورٹ برج پر کھینچی گئی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب اس برج پر سیلاب آیا ہوا تھا، اور اس تصویر کو تاریخی یادگار کے طور پر کینیڈا میں ایک نمائش میں لگایا گیا تھا، جہاں اس سے ملتی جلتی اور بھی تصاویر لگائی گئی تھی۔ 2016 میں جب اس تصویر کو ڈیجیٹلائز کیا گیا تو لوگوں نے اس شخص کو ماڈرن ہونے کے بنا پر ٹائم ٹریول بنا کر مشہور کر دیا، جبکہ یہ اس دور کا فیشن تھا۔ اس نے جو ٹی شرٹ پہنی ہے وہ 1940 میں بھی موجود تھی، جو میرون مورٹنل کے نام سے کینیڈا کی ہاکی ٹیم اس وقت پہنا کرتی تھی، اور اس کے ہاتھ میں کیمرہ کوڈیک کمپنی کا ہے جو 1930 کے پہلے سے ایسے کیمرہ بنا رہی ہے، لہٰذا یہ بھی کوئی ٹائم ٹریولر نہیں ہے، اور اسے بھی فری میں مشہور کر دیا گیا۔ اور لاسٹ میں سب سے مشہور ویڈیو جو ٹائم ٹریولر کا ایک بہت بڑا ثبوت مانا جاتا ہے۔ 2006 میں انٹرنیٹ پر ایک سویڈش شخص ہاکان نورتقویست کی ایک ویڈیو کافی وائرل ہوئی، جس میں بتایا گیا کہ
کیسے یہ شخص 30 اگست 2006 کو اپنے گھر کے کچن میں سیل کے پانی کے لیکیج کو دور کرنے کے لیے داخل ہوا، جہاں اسے ایک سرنگ ملی اور یہ اس سرنگ میں داخل ہو کر آگے چلتا گیا، اور جب اس سے باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ وہ 2046 میں چلا گیا ہے، یعنی اب وہ مستقبل میں آ چکا تھا، جہاں اس شخص نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ وہ اپنے 70 سال کے بڑھاپے والے روپ سے ملا اور دکھنے میں بھی ایک جیسے ہی لگ رہے تھے، اور ان دونوں نے ایک ساتھ کافی دیر بہت اچھا وقت گزارا اور ایک دوسرے کے ساتھ اسمائل کرتے ہوئے ویڈیو بھی بنائی، اور ان کے رائٹ ہینڈ پر بنائی گئی ٹیٹو بھی ایک جیسے تھے۔ یہ ویڈیو بھی کافی وائرل ہوئی انٹرنیٹ پر اور لوگ اسے ٹائم ٹریولر کا سب سے بڑا ثبوت ماننے لگے، مگر در حقیقت اس شخص کا ٹائم ٹریولر سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ ویڈیو دراصل انشورنس کمپنی کے مارکیٹنگ کے لیے ڈسٹرکٹ آرٹ کمپین تھی، جس کے ذریعے پینشن کے پلیئر کو پروموٹ کیا گیا تھا جو بڑھاپے میں آپ کو فائدہ دے سکے، یعنی یہ ویڈیو جان بوجھ کر کمرشل کے لیے شوٹ کیا گیا تھا، اسے اور بھی ریئل دکھانے کے لیے یہ شوٹنگ آئی فون پر کی گئی تھی، حالانکہ یہ انفارمیشن ویکیپیڈیا پر واضح طور پر موجود ہے۔ یہ تھی انٹرنیٹ کی ویڈیوز کے راز، اور اب آخری بات کہ کیا اس دور میں ٹائم ٹریولر ممکن ہے؟ دوستو، ساری بات صرف رفتار کی ہے۔ انسان تیز رفتار حاصل کرنے کے لیے بہت کچھ کر چکا ہے۔ ہم نے تیزی رفتاری حاصل کرنے کے لیے سائیکل، کار، ہوائی جہاز بنائے، اور اس سے بھی دل نہیں بھرا تو راکٹ بنا ڈالا۔ وقت رک نہیں سکتا، لیکن اس کی رفتار سست ہو سکتی ہے۔ اگر ہم روشنی کی رفتار سے بھی تیزی صرف کر سکے تو یقیناً وقت کو پیچھے چھوڑ سکتے ہیں اور یوں ہم مستقبل میں پہنچ جائیں گے، لیکن ہمارا جسم اس رفتار کو برداشت نہیں کر پائے گا۔ روشنی کی رفتار سے تیز سفر کرنے پر ہمارا جسم اور ہماری سواری ہوا کے ساتھ رگڑ کھانے سے انتہائی گرم ہو جائے گی اور جل کر راکھ ہو جائے گی۔ اور اسی طرح سے کائنات میں موجود بلیک ہولز کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے، لیکن بلیک ہولز کہاں موجود ہے ہم نہیں جانتے۔ اگر مان بھی لے کہ بلیک ہولز ہمیں کائنات میں کہیں پر بھی مل گئے، لیکن یہ بات واضح رہے کہ اس پر ٹائم ٹریول ممکن نہیں، کیونکہ اس کی گریویٹیشنل فورس ہر چیز کو توڑ مروڑ کر نگل جاتی ہے، اور یہ بھی ممکن نہیں ہو سکتا۔ اور وارم ہولز کو بھی ٹائم ٹریول کہا جاتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج تک وارم ہولز کے وجود کو پریکٹیکلی طور پر ثابت نہیں کیا جا سکا۔ واضح رہے کہ سائنس کے تمام نظریات صرف اور صرف تصوراتی ہے، کیونکہ آج تک انہیں ثابت نہیں کیا جا سکا۔ اگر ہم صاف سیدھی بات کریں تو وقت میں سفر بالکل بھی ممکن نہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے جس سے چھیڑ چھاڑ کرنا انسان کے بس میں نہیں۔ چلو اگر وقت میں سفر بالکل ہی ممکن ہو تو پھر یہ ہمارا امتحان بھلا کیسے ہوا جس مقصد کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے؟ لہٰذا یہ ساری باتیں ایک عام انسان کے لیے صرف تصوراتی ہے، یہ صرف روحانی یا وجدانی طور پر ممکن ہے۔ باقی آپ کی جو بھی رائے ہے ہمیں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔